میرے ساتھ آج ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ موجود ہیں. آپ تحریک آزادی کے حوالے سے، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں سوشل اپلفٹ کے حوالے سے، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے مختلف کام کر رہی ہیں. ماریہ ترانہ صاحبہ، ان دنوں محبوبہ مفتی نے آکوپائڈ کشمیر میں ریزائن کیا. اس سے پہلے شجاعت بخاری، پرومیننٹ جرنلسٹ، رائزنگ کشمیر کے چیف ایڈیٹر، ان کا مرڈر روزہ کھلنے سے چند منٹ پہلے سری نگر کے دل کے اندر، اور پھر قاتلوں کا فرار ہو جانا، اور اب گورنر راج کا لگنا، یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ جنید انصاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیشہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ رائے لیتے رہتے ہیں. جو بھی آپ نے سٹارٹ لیا ہے وہ ہے بہت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اور بینگ اے سینسٹیو پرسن اینڈ شجاعت بخاری واز اے ویری کلوز فرینڈ ایز ویل. اٹ وڈ بی ویری ہارڈ فار می کہ میں پوری اس کے اوپر بات کر سکوں، مگر جہاں تک محبوبہ مفتی کی بات ہے تو یہ ایک ٹھیک ہے، 4 سالوں سے ان کا ایک رشتہ چل رہا تھا بی جے پی کے ساتھ کولیژن میں، اینڈ ایوری بڈی نیو اینڈ شی آلریڈی آلسو نیو کہ یہ کوئی اتنا زیادہ دیر چلے گا نہیں. دیر چلنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو اقتدار دیتے ہیں، جو آپ کو فیورز دیتے ہیں، وہ آپ کو ایسے ہی تو نہیں دیتے ہیں نا. آپ کو بھی پتہ ہے جیسے عام انسانی ایک معاملات میں بھی لین دین چلتا ہے تو وہاں پہ جو تھا وہ کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، بالکل گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں اختیار کر چکا ہے. یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کی طرف سے جو ایک رپورٹ آنا تھا، جو کہ 14 جون 2018 کو آفٹر 70 ایئرس، مطلب پہلی رپورٹ جو ہے نا وہ آنا ایک بہت بڑی بات ہے. تحریک 90s میں بھی چلی، تحریک ہم نے 2008 میں بھی دیکھی، تحریک ہم نے 2010 میں بھی دیکھی، پر جو 2016 کی تحریک تھی جس میں برہان وانی شہید کی بات، یس آفٹر مطلب برہان وانی شہید، اف یو وڈ لک انٹو یہ کیلنڈر آپ دیکھ لیں، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جو شہادتوں سے نہ بھرا ہو. ایوریج 2-3 لوگ جو ہیں وہ قتل کیے جا رہے ہیں جی 1 ایئر میں، اور اس سے پہلے 2016 میں یہ واقعہ ہوا تھا. اب 2018 ہو چکا ہے. پیلٹ بلٹس کا استعمال دیکھیں آپ، فاسفورس بامس کا آپ استعمال دیکھیں، لیتل گیس ویپنس کا استعمال دیکھیں. ایکچولی محبوبہ مفتی ہیز الاؤڈ آل دیٹ امپیونٹی ٹو، یس شی از، مطلب جتنا مجرم ہم اس وقت مودی گورنمنٹ کو کہتے ہیں اتنا ہی مجرم جو ہیں وہ محبوبہ مفتی صاحبہ بھی ہیں. یہاں ایک سوال ہے، میں نے لارڈ نذیر احمد صاحب کو برطانیہ سے اپنے ساتھ پروگرام میں لیا، علی رضا سید صاحب کو میں نے برسلز بیلجیم سے لیا، اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ میرے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. ان تینوں صاحبان کا کہنا تھا کہ جب بھی گورنر راج لگا ہے، گورنر رول لگا ہے، اسیسینیشن ہوئی ہے فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول لیڈرشپ کی، اور اب حریت کانفرنس کی جو لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ، ان کی اسیسینیشن کا خطرہ ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، مقبوضہ وادی میں لیڈرشپ سے لے کے ایک عام بندہ، ایک عام بچہ، جیسے کہ ابھی ایک بچی 7th کلاس کی جس کی کو قتل کر دیا گیا، نہ تو وہ تو ایک پہلے ایک ریپ کیس تھا، مگر ابھی 2-3 دن پہلے جو چھوٹی سی بچی 7ویں کلاس میں تھی، نہ تو وہ سٹون پیلٹر تھی، نہ تو وہ کسی ملیٹنٹ کی بہن تھی، نہ اس کا خاندان میں کوئی ایسا بندہ تھا کہ جس نے جو ہے وہ کوئی آرم فورسز کی وہاں کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی ہو، یا پتھر اٹھائے ہوں، یا بندوقیں اٹھائی ہوں. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ایک انسرٹن سی سچویشن ہے. 1,20,00,000 کی جو آبادی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ 1 ملین جو فورسز مسلط کی گئی ہیں، وہاں پہ آپ کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. جب شجاعت بخاری جیسا ایک جرنلسٹ، جس کا میں یہ کہوں گی کہ وہ بہت جی کشمیری زبان میں بھی پیپر تھا. اچھا، یہاں پہ ماری اقبال ترانہ صاحبہ، مجھے آپ، چونکہ آپ نے دنیا پوری وزٹ کیا ہے، برطانیہ سے لے کر یورپ کے مختلف کنٹریز آپ نے دیکھے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں گی کہ اب جو کشمیر میں بھارتی آرمی چیف نے یہ بات کلیئر ورڈز میں اکنامک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں پیس کو موقع دینا ہوگا، 1 کشمیری مارتے ہیں 10 کشمیری شامل ہو جاتے ہیں مسلح جدوجہد میں. تو کیا بھارتی آرمی چیف کی اس بات کو وزن دیں گے مسٹر مودی یا جتنے بھی وہاں پہ لیجسلیٹرز ہیں، سیاستدان ہیں؟
یہ تو جو وہاں کے لوگ ہیں وقتاً فوقتاً جب وہ اپنی سرو کر کے جاتے تھے گورنمنٹ میں تو ایسا سچ وہ زبان نہیں کھول سکتے تھے، مگر اس کے بعد 10 سالوں کے بعد بھی اگر کسی کو احساس ہوا تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. آپ 2016 کی برہان وانی کے بعد جو ہے وہ وہاں کی جو یشونت سنگھ کی ایک رہنمائی میں ایک انڈین جو ہائی کمیشن ہے انڈین ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ برہان وانی جو ہے وہ اس کی جو گن ہے وہ کسی کے خلاف وہاں پہ استعمال نہیں ہوئی، ان کو کوئی قتل نہیں کیا گیا. اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ آپ نے ایک فیئر لیس جنریشن پیدا کر دی ہے. اگر آپ ایک بندہ ماریں گے تو 30 نکلیں گے، 30 ماریں گے تو 300 نکلیں گے. I'm sorry. جی یہاں پہ میں ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں کہ محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ جتنی بھی یہ باتیں کہہ رہی ہیں یہ ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں، اور UNHCR نے جو ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا ہے 41 صفحات کا یہ ڈاکومنٹ ہے، جس میں سے 29 صفحے جو ہیں وہ بھارتی بروٹیلٹی، وہاں پر پیلٹ جو گن فائر ہوا، مقبوضہ کشمیر میں جو ان مارکڈ گریوز ہیں، ہاف وڈوز ہیں، وہاں پر آرفنز ہیں، ان تمام کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر نہ صرف نشاندہی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سفارش کی ہے کہ ایک پراپر وفد بنا کر، ڈیلیگیشن بنا کر وہاں پر بھیجا جائے جو فیکٹ فائنڈنگ مشن کہلائے گا. کیا فیکٹ فائنڈنگ مشن کو بھارت اجازت دے گا ماریہ اقبال ترانہ صاحب؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے ریکویسٹ آتی رہی ہے پر کبھی اجازت نہیں ملی. یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہہ دیا ہے اب زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور جو کارروائیاں ہیں جو انڈین فورسز کی طرف سے وہ دن بدن زیادہ بڑھ رہی ہیں. وہاں پہ جو کالے قوانین ہیں، آرم فورس پاور سیفٹی ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ، جو امپیونٹی دیتے ہیں فورسز کو کہ دے کین کل اینی بڈی اینی ٹائم اینی ویئر، تو وہ ان کے اوپر تو کوئی ابھی میرا نہیں خیال کہ بھارت اپنے اس فیصلے کو جو ہے وہ واپس لے گا، یا وہ کالے قوانین کے اس میں جو ہے وہ بات کرے گا کہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی کہ کیسے ہوتا ہے، مگر ابھی کیونکہ اکانومی کی دوڑ ہے، بھارت کا ایک جو سرپرستی ہے وہ مائٹی انڈیا. ایک چیز اب میں جانا چاہوں گا یہاں پہ ان 42 صفحات میں سے، ناظرین میں بتاتا جاؤں کہ 41 صفحات میں سے 11 یا 12 صفحات پاکستانی آزاد کشمیر جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہیں، اور کچھ چیزوں کی کریکشن کی سجیشن دی گئی ہے، اگرچہ کسی ہیومن رائٹس وائلیشن کا ذکر نہیں ہے. اس پہ فاروق حیدر خان صاحب ہمارے پیارے وزیر اعظم جو کہ نعرہ مستانہ لے کر تلوار لے کر ٹوٹ پڑتے ہیں اپنے مخالفین پہ، انہوں نے انگلینڈ جا کے کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں، کشمیر کے بارے میں جو ان کی آزاد کشمیر کے بارے میں رپورٹ ہے وہ غلط ہے. یہ کیا رویہ درست ہے؟ دیکھیے انہوں نے دونوں سائڈز پہ جو تھی وہ مانگی تھی انٹری، پاکستانی سائڈ سے اجازت دے دی تھی پاکستان گورنمنٹ نے بھی کہ آپ آزاد کشمیر کو وزٹ کر سکتے ہیں، مگر جو بھارت میں جو ہو رہا ہے، بھارت جو اس وقت مقبوضہ وادی میں کر رہا ہے وہ تو بالکل ایک کھلی کتاب ہے، اس سے کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کے اس جواب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا نہیں جی آزاد کشمیر کے بارے میں رپورٹ غلط ہے، دوسری والی ٹھیک ہے. یہ تو میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کے حوالے سے تو ابھی تو خیر میں نے ایسی کوئی رپورٹ دیکھی نہیں ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں اس میں نہیں کہہ سکتی. جو لوگ خود مختاری کے قائل ہیں انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، یہ وائلیشن ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف اسمبلی کی بات کرتے ہیں، بہت سارے رائٹس ہیں جو آزاد کشمیر میں دیے جاتے ہیں، مگر میں خود بھی پرسنلی یہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے ایسے لوگ جو بے شک خود مختاری کی بات کرتے ہیں آپ ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں انوالو کیجئے، لے کے آئیے، ان کو اجازت ہونی چاہیے وہ اپنی بات کر سکیں. ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ انڈیا اور پاکستان کا آپشن لوگ دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ 70 سال پہلے کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے اگری کرتے ہیں. اور بالکل یہ کشمیریوں کا ایشو ہے، بہت ساری اور بھی رائے ہو سکتی ہیں کیونکہ آئیڈیالوجیز ایک کانفلکٹ ایریا میں بڑی آسانی سے پینیٹریٹ ہوتی ہیں. بڑا مزے کا سوال ہے. میں نے فاروق حیدر صاحب جو کہ دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، شفیق ہیں بڑے، جب بھی ان سے میں کہتا ہوں انٹرویو کا دے دیتے ہیں ٹائم، میں ان کو فالو کر رہا سوشل میڈیا پہ تو میں چونک گیا اور میری ہنسی نکل گئی کہ انٹرنیشنل وہاں پہ فورم پہ برطانیہ گئے، وہاں پہ اپنے ہی پاکستانی ٹی وی چینلز جیو سے لے کے جتنے RY وغیرہ سامنے مائک پڑے ہیں، اور فاروق حیدر خان صاحب بڑے جوش سے فرما رہے ہیں پہلا جملہ کہ چیچو کی ملیاں میں کوئی چھوٹا سا واقعہ پیش آتا ہے تو ایک عدد گالی پے سے شروع ہوتی ہے،
تو اس کو بریکنگ نیوز بنا دیتے ہیں. کشمیر میں ہمارے بڑا سا بڑا ظلم ہو جائے تو یہ لوگ کی خبر نہیں دیتے. اس پہ طارق نقاش ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے ڈان میں لکھتے ہیں, انہوں نے ایک بلاگ بڑا پیارا لکھا. انہوں نے آخر میں لکھا کہ آپ کو گالی آئی ہو تو آپ خادم رضوی فیم پیندی سیری کہہ دیا کریں, ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ یہ گالی دے رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ پرائم منسٹر آزاد کشمیر انٹرنیشنل وہاں پہ فورم پہ جا کے ان کے منہ سے سلینگ ورڈز نکل رہے ہیں. ہم ٹرمپ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ٹرمپ کو برا نہیں کہنا چاہیے. ٹرمپ بھی یہی کچھ کر رہا ہے نا. اوباما کتنا زبردست باوقار انسان, تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے. ویسے تو تقاضا ہے وقت کا بھی کہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے. عہدے کا بھی تقاضا ہے, مگر فاروق حیدر صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں. ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ ان کے ارد گرد اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کو سمجھا چکے ہوں گے, کرٹیسائز کر چکے ہوں گے, اور سمجھ آ جاتی ہیں باتیں. مگر انسانی ایک تھوڑی سی نیچر بھی ہوتی ہے, جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا آپ کے مطابق وہ کام نہیں ہو رہے ہوتے, آپ میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے, بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایسے لفظ نکل آتے ہیں لوگوں کے منہ سے بھی. مگر آئی وونٹ ڈیفینڈ اینی بڈی اور آئی وونٹ ڈیفینڈ اینی ون. مگر یہ کہ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. میرے کہنے کا کوئی میرا نہیں خیال کہ دیکھیے عام بندے میں اور لیڈر میں یہی فرق ہے. مجھ جنید انصاری میں, ماریا اقبال ترانہ میں یہی فرق ہے کہ جنید انصاری could be impulsive, I could speak anything, میرے ذہن میں کوئی غصہ ہے میں بول جاؤں گا. ماریا ترانہ لیڈر ہے, قوم کو لیڈ کر رہی ہے. ماریا ترانہ ایسے سلیم ورڈز یوز نہیں کریں گی. جی, اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے بہت سارے فالوورز ہوں گے, جیسے کہ آج کل ہم کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک ہیڈ ہیں جو کہ میرے خیال سے ہر وقت کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. ہاں, ان کو کرٹیسزم کا سامنا ہے اور بہت دانشور بھی کر رہے ہیں, تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ باقی فالوورز جو ہے نا پھر وہ ہاں عمران خان صاحب کرتے ہیں. میں اب سچی بات بھی اسی چل پڑے ہیں نا, مطلب ہاں وہی, تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں. مطلب میں آپ کو جو چیز بتاؤں کہ میں نے فاروق حیدر خان صاحب کو انٹرویو کرتے ہوئے, علی رضا سعید صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے انٹرویو کرتے ہوئے, میں نے ان سے گزارش کی تھوڑی کو ہاتھ لگا کے, میں نے کہا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, آپ میرے آئیڈیل لیڈر ہیں. آج کی جتنی لاٹ ہے نا ان سب میں اچھے آپ ہیں, پیارے ہیں, صاف ستھرے ہیں, بلنٹ ہیں. میں حضور آپ کے منصب کا تقاضا ہے. دیکھیں آپ نے وہ جب میاں صاحب کو فارغ کیا, آپ نے یہ لفظ یوز کیا, پورے پاکستان کے اینکر پرسنز نے, چاہے کسی نے تھپکی دی ان کو, آپ کو گالیاں دیں. وہ گالیاں آپ کو نہیں دی, مجھے دی ہیں, پورے کشمیر کو دی ہیں, تمام کشمیریوں کو دی ہیں. اس کے بعد زینب بیٹی کا واقعہ ہوا, اس پہ آپ نے کہہ دیا جی ماں باپ چھوڑ کے کس کے پاس گئے تھے. یہ کہنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر قوم پرستوں کو آپ ملے تو آپ نے کہا جی او جی قوم پرست تو ہائی غدار ہیں, باہر سے پیسے لیتے ہیں. میں نے کہا آپ یہ لاپرواہانہ رویہ کیوں ہے آپ کا, مت کیجیے. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے ارد گرد کی ٹیم کو بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے ان کی ایکسیس میں بہت ساری انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. جو ہمارے ارد گرد کے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ ہماری ٹیم سے ہمیں ملتی ہے. جی, تو وہ اس میں نا میرے خیال ہے کہ فاروق حیدر صاحب کو اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے. جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں جو ان کو ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے وہ رائٹلی نہیں دیتے ہیں, ان کو ضرور واچ کریں اور دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو جو پازیٹیو ہوتے ہیں, ان بائس ہیں, ان کو اپنی ٹیم کے اندر رکھیں, رادر دین ان لوگوں کو رکھنا کہ جو آپ کے جذبات کو اکساتے ہیں, آپ کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں. انفارمیشن کا فلو تو آج کل بہت زیادہ ہے, آپ کو ایک پرسپیکٹو چاہیے, دوسرا نیریٹو چاہیے, تیسرا پرسپیکٹو چاہیے. آپ اس کو سوچیں, انفارمیشن کو سارا, جی بالکل, اس کو کنکلوڈ کر کے پھر آپ دیکھیں, اینالائز کر کے پھر بالکل. تو مجھے ایک چیز بتائیں گے, افتخار راجپوت نام کے ایک بلاگر ہیں, پیرس میں فرانس میں ہوتے ہیں. انہوں نے بہت سی تحریک آزادی کی شخصیات, سید علی گیلانی صاحب سے لے کر جناب جتنے لوگ ہیں, میں اب کس کا نام لوں, انکلوڈنگ یو, تمام لوگوں کے بارے میں بلاگز لکھے کہ اس نے یہ دکان کھولی ہوئی ہے, اس نے وہ کام کیا ہوا ہے, اس نے وہ کام کیا ہوا ہے. مجھے اشتیاق ہوا, میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا حضور دیکھیے دنیا مانگتی ہے ریفرنس. جب آپ عدالت میں بھی کسی کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو پوری ڈاکومنٹیشن دینی پڑتی ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس کیا ریفرنس ہے؟ تو کیا کوئی بھی بلاگ لکھنے سے پہلے اگر فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے تو کیا ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے رسپانسبلٹی کہ آپ اس کا ثبوت بھی پیش کریں, ورنہ آپ کے اوپر کیس بن سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلاگر کی ایکچولی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر 4 لفظ اردو میں لکھ دینا اور کسی کی تصویر چڑھا دینا اور ذاتی یا نہ کہ اس پہ اٹس ناٹ بلاگنگ.
اینڈ دس پرسن از ناٹ ریئلی امپورٹنٹ کہ میں جس کے اوپر کامنٹ کروں. میں آپ کو ایک جرنل سی بات بتاتی ہوں. ہاں آپ میری بات سن لیں تھوڑی سی. ابھی پچھلے عرصے میں میرے اپنے بڑے عزیز ہیں, سیاست میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, تو ہم ان کے گھر میں بیٹھے تھے اور بات چل رہی تھی اسی سوشل میڈیا کی. تو انہوں نے مجھے بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ سنایا جو کہ میں آج ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. ان کا ایک ملازم ہے جو کہ میرے خیال ہے کہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا. اب وہ تھوڑا سا اس کی بھی پروموشن ہو گئی ہے تو وہ ان کا ڈرائیور ہے. تو اس کے پاس آ گیا ایک اسمارٹ فون, کیونکہ باہر سے کافی لوگ تھے. کسی گاؤں گیا تو اس کو کسی نے فیس بک اکاؤنٹ بنا دیا. تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا کہ شام میں بیٹھے تھے تو گھر والوں کے نا فون آنا شروع ہو گئی. دیکھے یہ جو ہمارا فلانا ڈرائیور تھا, جو محترم کا نام تھا جو بھی, کہ نا آپ اس کی پوسٹ چیک کریں فیس بک کے اوپر. تو وہ جب اس سے پوچھا گیا کہ ایکچولی یہ تم نے پوسٹ کیوں شیئر کی, تو اس نے کہا مجھے کسی نے بتایا کہ جب یہ آپ تصویر دیکھیں گے اپنے صاحب کی تو آپ نے یہ تیسرا والا بٹن جو ہے نا یہ دبانا ہے, تو وہ جو چیز ہے نا آپ کی تصویر سے آپ کے صاحب کی تصویر سمیت چلی جائے گی. ایکچولی دیٹ پوسٹ واز اگینسٹ ہم اینڈ وی نیو دیٹ کہ وہ بالکل بیچارہ جو ہے نا وہ چٹان پاڑ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ چاہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں, بالکل آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جب تصویر دیکھ کے لوگ صرف یہ تصویر دیکھ کے چیزیں شیئر کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیے میں نے جو کوشچن کیا ہے وہ بڑا ویلڈ ہے. یہ صرف ایک افتخار راجپوت صاحب کی بات نہیں ہے. کل میں بھی بلاگنگ کروں, میں کسی پہ الٹا سیدھا الزام لگا دوں, میں کہہ دوں جی فار ایگزامپل یہ صاحب ہیں جی انڈیا کے ایجنٹ ہیں, یہ صاحب جو ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں, تو مجھے پھر کوئی ادارہ ہونا نہیں چاہیے کہ جو رسپانسبلٹی مجھ سے ایکوائر کرے کہ بھائی جان ثبوت کدھر ہیں آپ کے. دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ وہ پڑھتے ہیں, وہ کانفلکٹ میں رہتے ہیں, وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے یہاں کے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا, آپ اس طرح کی کانفلکٹ میں نہیں پلے بڑے, ٹھیک ہے, آپ چیزوں کی سینسٹیوٹی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. 2005 کے بعد جو 80% لوگ ہیں ان کی جو دوڑ ہے وہ صرف پیسے کی دوڑ ہے, پالیٹکس کی دوڑ ہے, پاور کی دوڑ ہے جو آزاد کشمیر کے ہیں, اور انہی میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ کانفلکٹ میں رہتے نہیں ہیں, آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, آپ اس میں پلے بڑے نہیں ہیں, آپ نے اس کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, تو آپ کیسے کشمیر کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ میں ایک مثال کوٹ کروں. ارشاد محمود صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, میرے بڑے اچھے فرینڈ ہیں, وہ اچھا کالم لکھتے ہیں, اچھی رائٹنگز ہیں ان کی, کافی سارے اچھے کام کر رہے ہیں. ان کے متعلق پوری ایک سیریز لکھی ان صاحب نے, افتخار راجپوت صاحب نے, اور مجھے ارشاد صاحب کو میں نے کسی ایک آدھ چیز پہ کوسچن کیا اس بلاگ کے اوپر کہ بھائی جان یہ آپ بات کہہ رہے ہیں, میں شاکڈ ہوں آپ کے اس بلاگ سے, میں اتفاق نہیں کر رہا اس سے, تو مجھے ثبوت دیں آپ. تو ارشاد نے مجھے فون کیا, ارشاد نے مجھے فون کر کے کہا دیکھیں جی آپ نے یہ بات کہی ہے, آپ نے ایک علی رضا سعید صاحب سے کوسچن بھی کیا ہے, تو آپ پلیز اس کو ہٹا دیں. تو میں نے ارشاد صاحب سے کہا ارشاد بھائی دنیا پاگل نہیں ہے, دنیا بڑی سیانی ہے آج کل. آج کل ہر بندہ پڑھا لکھا ہے, وہ جھوٹ میں سچ میں تفریق کر سکتا ہے, آپ بے فکر رہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیفیمیشن کے لا کو کیا سوشل میڈیا پہ اپلائی ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس تحریک کے لیے دے دیں, اور پھر اس کے علاوہ اپنی ٹائم کی, اپنی جان مال کی قربانی, اپنی فیملی کی قربانی. یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے جب آپ ایک کسی کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کو خیر امپورٹنس بھی اتنی زیادہ دینی نہیں چاہیے کہ آپ ان کی بات کو سیریس لیں. آپ ان لوگوں کو دیکھیں, لا بنتا رہے گا, بننے گا یا نہیں بنے گا, اخلاقی قدروں سے اخلاقی طور پہ آپ بات کریں. معاشرے کا ڈکلائن شروع ہو چکا ہے, کیونکہ وہ اس لیے شروع ہو جاتا ہے جب آپ میں ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت نہیں ہے, حسد بہت زیادہ. صدر آزاد کشمیر مسعود خان کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ عرصے سے مجھے انٹرویوز دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار آپ لوگوں کو مائل کریں, نیو جنریشن کو, یونیورسٹی کے بچوں کو, کہ سوشل میڈیا ایک ویپن ہے, اسے تحریک آزادی کو اجاگر کرنے کے لیے انیوا استعمال کریں آپ. تو ہم اس چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نا, بچوں کو استعمال کرنا چاہیے. میں خود بھی انسٹیٹیوٹس میں جاتی رہتی ہوں, آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز, کالجز وغیرہ میں. وہاں پہ میں ایک بات یہاں پہ آپ کے ایک پروگرام کی توسط سے کہنا چاہوں گی کہ ہماری نوجوان نسل کو بھی سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. پہلا جو آپ کی ترقی کا پہلا کرینہ ادب جو ہے نا, ادب پہلا کرینہ ہے. آپ وہی سوشل میڈیا پہ ٹیم بیٹھی, جو لوگوں نے اپنی زندگیاں قربانیاں دیں, ان سے جب آپ ادب سے بات نہیں کر سکتے, آپ ان کے بارے میں ذکر ادب سے نہیں کر سکتے, آپ کو وہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جو کہ سب کچھ پرسنالٹیز کو مست کر دیتے ہیں. آپ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگر یہ بندہ اس مقام پہ پہنچا کچھ تو اسٹرگل ہوگی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قدرت کا نظام آپ کو معاف ہی نہیں کرتا ہے. میں ایک سچی بات ہوں, ہم نے بڑے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے بڑے پیسے کھلائے, بڑے آگے آنے کی کوشش کی,
قدرت کا یہ قانون ہے کہ بالکل دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. آخری ایک دو باتیں. اچھا ماری اقبال ترانہ صاحبہ, کل میں خالد ابراہیم خان صاحب جو کہ انصاف کا اور یوں کہیے کہ نظریاتی موقف کا ایک استعارہ ہیں, علامت بن چکے ہیں پورے کشمیر میں, ان کا انٹرویو کیا میں نے. ایک تو ججز کے حوالے سے ان کا سٹانس اینڈ سٹینڈ بڑا کلیئر ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے صاحب, آپ میرٹ پہ اگر ججز نہیں لگائیں گے تو پوری قوم کیا کرے گی آگے. یہ ان کا اپنی جگہ. مریم نواز کا کل میں نے کوشچن کیا, میں نے کہا دیکھیے کہ ان کے دروازے پہ جا کے, گھر جا کے, پی ٹی آئی کے کارکن تھے یا جو بھی اے بی سی ڈی پاکستانی کشمیری جو بھی تھے, انہوں نے جا کے مریم نواز کو, جنید ان کے بیٹے کے سامنے مریم نواز کو گالیاں دیں. اپنی ماں کے خلاف کوئی بھی گالی برداشت نہیں کرتا. اس پہ ہاتھا پائی ہو گئی اور کچھ ناخوشگوار کام ہو گیا. انہوں نے خالد ابراہیم خان صاحب نے شدید الفاظ میں مذمت کی, اسے گھٹیا ترین حرکت کہا, اور یہ بھی کہا کسی کی ماں کو گالی دینا تو کیا لفظ بھی استعمال کرنا نامناسب ہے, اور کسی کی رہائش پہ جا کے آپ مظاہرہ کریں یہ گھٹیا بات ہے. طاقت ظاہر کرنے کے, اختلاف ظاہر کرنے کے اور طریقے ہیں. ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے جب آپ کہہ رہے تھے کہ لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جس طرح سے لیڈرشپ جو ہے وہ بیہیو کرے گی, آپ کے فالوورز بھی ویسے, وہ کسی کے بھی فالوورز ہوں, اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اس کے فالوورز نے ایسی غلط حرکت نہیں کی ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لیڈرشپ رسپانسبل ہے, اس کی لیڈرشپ جو کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو پتھر ماریں, ان کی ماؤں کو گالیاں دیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے غیر اخلاقی حرکت ہو ہی نہیں سکتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی کسی کی بہن بیٹی ہو, کسی نے کوئی پروپیگنڈا بنایا ہو یا واقعی وہ کنوکٹڈ ہوں, لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں. سوسائٹیز میں ایسی چیزیں نہیں آگے چل سکتی ہیں, سیدھی سی بات ہے. آپ دیکھیں پھولن دیوی بھی ایک کریکٹر تھی, بینڈٹ کوئین کے نام سے تھی, ان کے اوپر بھی موویز بنی, ان کو بھی بہت کچھ کہا لوگوں نے. ہمیشہ ان کی, آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہسٹری دیکھیے, یہاں پہ لوگ تاریخ نہیں پڑھتے ہیں. لوگ آج کی خبر سنیں گے, پچھلے 2 مہینے کی بھول جائیں گے کہ بیچارہ پتہ نہیں کس ٹائم سے سفر کر کے نکلا تھا. مجھے انتہائی افسوس ہوا جن لوگوں نے بیگم کلثوم نواز کے بارے میں بھی کچھ کہا. وہ خاتون ہیں جنہوں نے بڑا ساتھ دیا نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے, کوئی آسان بات نہیں ہے یہ. مطلب آپ اس چیز کو دیکھیں نا, آپ کی جو معاشرہ ہے, آپ کی اخلاقی قدریں اتنی گر گئی ہیں کہ ایک انسان جو بیمار ہے, بستر پہ ہے, اور آپ اس کے بارے میں بھی بات کرنے سے اجتناب نہیں کرتے. جی یہاں پہ آخری ایک بات میں محترمہ ماری اقبال ترانہ صاحبہ سے لوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر میں بھی ہمارا بڑا ایک قدروں والا خطہ ہے. ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں. بس میں خاتون آ جائے, سیٹ نہ ہو, بندے کھڑے ہو جاتے ہیں, بہن کہہ کے بٹھا دیتے ہیں, بیٹی کہہ کے بٹھا دیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کشمیر کے اندر بھی یہ چیزیں اب ٹریول کر رہی ہیں. تو کیا سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے؟ ادب آداب کے کچھ تقاضے ہیں, کچھ لائنز ڈرا کر لینی چاہیے. ایگزیکٹلی کر لینی چاہیے, کیونکہ ابھی بہت دیر ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے. 65% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے. یوتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہے. ویسے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا خطہ ہے وہ بہت سینسٹیو ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے آئیڈیالوجیز کی جو کہ بیچ میں رہ گئی تھی. تو آپ کے جو اپنے لوگ ہیں, یہ اگر آپ ان کو کسی کو قوم پرست کہتے ہیں یا کسی کو غدار کہتے ہیں تو یہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کیجئے. سب لوگوں کو اپنی ترقی, اپنے معاشرے کی اس ترقی, آزاد کشمیر کے خطے کے لیے آگے جانے کے لیے, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے, اس کی تحریک میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے اپنے بیلوں میں بیٹھ کے, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے 10 فالوورز ہیں, 20 فالوورز ہیں, نہیں, اس طرح نہیں. قوم کو متحد کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ لیڈرز ہوتے ہیں, اور ہمیں وہ لیڈرز چاہیے جو ہم ابھی کمی دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں. ہماری لیڈرشپ کا رول ماڈل ہونا. اب آپ یہ دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو 60 کی عمر سے اوپر جا چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ کچھ .com ایرا میں پیدا ہوئے, ملینیم جنریشن ہے, ان کے تقاضے, اور وہ سب سے زیادہ ہے آبادی میں اس وقت. آپ بالکل, آپ نوجوانوں کو ایز اے رول ماڈلس لے کر آئیے, ان کو سپورٹ کیجیے, ٹھیک ہے, اور اپنے ساتھ رہ کر سکھائیے. سیدھی سی بات ہے, میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سیکھنے کے لیے کوئی ٹائم جو ہے نا وہ کم زیادہ یا دیر نہیں ہے. آپ
آج کے نوجوانوں کو جو کہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے، پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے، ہمارے منسٹر صاحب کو چاہیے، انٹرنشپ دیں ان کو، سکھائیے، انسٹیٹیوٹس ایسے بنائیے جس میں ان کا ٹائم جو ہے وہ اپنے سسٹم کو سمجھنے میں لگے. دیکھیے، ایک طرف بیگم رانا لیاقت علی خان، فاطمہ جناح آگے آتے ہیں تو ایدی صاحب کی اہلیہ، ان جیسے لوگ، ایک طرف نصر اللہ خان صاحب کی ٹوپی، حکے اور غالب اور میر کے شیروں والی سیاست، اور دوسری طرف اوے نواز شریف والی سیاست. فرق ہے نا کچھ. اور وہ خالد معراج صاحب کی بیوی کو بھی آپ بھول گئے کہ جو پرائم منسٹر کی بیوی ہوتے ہوئے دن رات جو تھی میرے خیال سے مہمانوں کے لیے خود چولہوں پہ لاہور کی گرمیوں میں روٹیاں پکانا اور 100 روٹیاں پکانا. یہ جی بالکل. ہم نے آپ فاطمہ جناح کی بات کی، بیگم رانا لیاقت علی خان کی بات کی. تحریک میں آپ یہ دیکھ لیجئے آج کے ٹائم میں بے نظیر بھٹو، آسمہ جہانگیر جیسی خواتین، ایول. اب میں ملالہ کو بھی بہت انکریج کروں گی. شی از سچ ینگ گرل اینڈ شی ٹوک اے بلٹ. ایکچولی 8 سال کی عمر کی تقریر کبھی کسی نے اس کی میرے خیال نہیں سنی. وہ 8 سال کی تھی تو اس نے طالبان کو للکارا تھا کہ میرا اسکول کیوں توڑا. تو یہ وہ بچیاں ہیں کہ مطلب رول ماڈلز ہیں. مگر جب ہم رول ماڈل ہی ایک عورت کو ایکسیپٹ نہیں کریں، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، جب عورت کی آواز آپ سننے کے لیے آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، کیونکہ عورت وہ چیز ہے کہ جو ہر چیز کو ایموشنلی اور بڑی سینسٹیوٹی دیکھتی ہے، حساس ہوتی ہے زیادہ. مرد تو چلیں ٹھیک ہے نا، اپنے کاغذی کارروائی میں لگے رہتے ہیں. تو آپ کے معاشرے میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ عورت کی آواز کو برداشت کر سکیں، اس کی پریزنس کو برداشت کر سکیں. تو آگے کیسے یہ تحریک بھی چلے گی اور آگے کیسے جو ہے وہ آپ اپنے خطے کی ترقی کی بھی بات کریں گے. ناظرین، آج کا خصوصی پروگرام، ایک طویل انٹرویو میں نے آپ کے سامنے رکھا. محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ بیمار بھی ہیں، بخار ہے ان کو شدید قسم کا، لیکن ٹاپک اتنا امپورٹنٹ تھا کہ میں نے ان کو درخواست کی، یہ تشریف لائیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. ہم اپنے آپ کو شاہین کہتے ہیں، حرکتیں ہماری کرگسوں سے بھی بدتر ہیں. کمزور کو، مظلوم کو گالی دے کر اس پہ مزید ظلم ڈھا کر ہم سمجھتے ہیں ہم شاہین بن گئے. سوری، شاہین جو ہے کبھی بھی گرا ہوا شکار نہیں کھاتا. مہربانی کر کے اپنے کریکٹر کی بلڈنگ ہم نے خود کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی کریکٹر کو ہم نے خود اپلفٹ کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے آنے والی نسلیں بھگتیں گی. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنی مہمان محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.